رسول اللہ حاضری آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. برائے ظہور تاج امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد علی اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد. جناب سیدہ کی تشریف آوری پر بہترین صلوات اللہم صلی علی تمام سے سورہ مبارکۃ الفاتحہ. باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. ابھی تو شیر ولایت کا زین زندہ ہے، ابھی تو شیر ولایت کا زین زندہ ہے، بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک فرد تو نہیں ہے نا، اب اس فرش اعضاء میں بھی کافی تعداد میں ہے. اور خوش ہو جاتا ہے بچوں کو دیکھ کر. وہ دیکھیے پیچھے بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کے نقش قدم ان کی سیرت پر چلنے والی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ ان کو صحت کے ساتھ تمہاری عمر عطا فرمائے. تو ابھی تو شیر ولایت کا زین زندہ ہے، بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام، علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام. کیوں؟ سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے. صلی علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل طاج ولا بحر صاج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزع العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد لامحدود حمد و ستائش ہے اس علی الاعلیٰ کے لیے جو احسن الخالقین ہے، جو پالنے والی ذات ہے، جو پیدا کرنے والی ذات ہے، جو دینے والی ذات ہے، جو مغفرت کرنے والی ذات ہے، جو زندگی دینے والی ذات ہے. اس سے بلند تر بات کروں کہ جو علی کو بنانے والی ذات ہے. تو حمد ہے اس علی کی کہ جس نے علی کو علی بنایا ہے اور اس قیمتی علی کو بنا کر شیان حیدر کرار کو عطا فرما دیا کہ میں نے باب مدینۃ العلم کے لیے ایک ایسا نایاب در بنایا کہ جس کو علم چاہیے، جو علم کا طلبگار ہو وہ اس دروازے سے اندر آ جائے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها من یأت المدینہ فلیأت الباب، کہ جس کو علم چاہیے وہ اس دروازے سے اندر آ سکتا ہے. تو شاعر نے علم کے لیے جملے کہے کہ علم کون ہے؟ انا مدینۃ العلم علی بابها. علم والفجر کی تنویر کے جہتاب کا نام، علم والفجر کے تنویر کے جہتاب کا نام، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام، کعبہ قوسین کی منزل پہ عطا کرتا ہے. ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے، جاہل انسان کو عالم بھی بنا دیتا ہے. اور اس جملے میں قرآن کہ شب ہجرت ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، شب ہجرت ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو حسین ابن علی ہو. تو کربلا میں بھی ایک علم تھا. کربلا کے بنا علم نہیں ہے، رونقیں نہیں ہیں، زندگیاں نہیں ہیں، محرومیاں ہیں اور تاریخیاں ہیں. تو علم چلا ہی جناب سیدہ کے طرف سے ہے. اور وہ جو ساری حدیثیں آپ ذہنوں میں لے آئیے کہ اگر حسین نہ ہو تو ہدایت نہیں ہو سکتی. اس سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں، فاطمہ زہرا نہ ہو تو حسین بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اہل بیت کو جوڑنے والی جو چین ہے، جو زنجیر ہے، جو بنیاد ہے، جو شجرہ طیبہ ہے، وہ فاطمہ زہرا. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے موضوع پر بات ہو رہی ہے. ہم نے جو بات کی تھی پچھلی مجلس میں، جناب سیدہ پر ایک معجزہ پڑھا، اس کے بعد مولا عباس پر ایک معجزہ پڑھا، پھر اس کے بعد پھر مولا عباس پر معجزہ پڑھا. تو آج پھر تقریر چاہتی ہوں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر ہو جائے، چونکہ موضوع ہے دو باب الحوائج. باب الحوائج یعنی وہ در جو عطا کرتا ہو، جو دینا جانتا ہو، جس کو واپس لینا نہیں آتا. ہماری تقریر اس عنوان سے چل رہی ہے. 5ویں مجلس بی بی صلوات اللہ علیہ سے لے کر موضوع آپ کے جانب ایک مرتبہ بلند ہے سلوات پڑھی شہزادی اس سے پہلے ایک چیز، چونکہ اہل بیت حق شفاعت رکھتے ہیں. ہمارا موضوع تھوڑا سا پچھلی پہلی مجلس میں جو بہنیں ادھر پڑھی تو تھوڑا ادھورا رہ گیا تھا. ہم نے کہا 12 معصومین علیہ السلام حق شفاعت رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے. اور اس میں بھی 5 اشخاص اور علماء کرام نے کتابوں میں لکھے، پھر ممبروں سے بیان کیے جو ہم تک پہنچے. ان کی فہرست تھی جناب ابو طالب علیہ السلام. جملے یاد آ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام حق شفاعت رکھتے ہیں. کیوں؟ چونکہ وہ علی کے بابا ہیں. اسی طرح سے جناب سیدہ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ حق شفاعت رکھتی ہے. کیوں؟ فاطمہ زہرا ہونے کی ماں ہونے کی حیثیت سے. اس کے بعد کہا ابوالفضل عباس حق شفاعت رکھتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ وہ بھی حق شفاعت رکھتی ہیں. اس کے بعد کہا گیا اگر کوئی فاطمہ معصومہ قم، کیونکہ نام فاطمہ منسوب کر دیا گیا، کہا ان کی شفاعت تو ہوگی روز محشر میں، لیکن جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ ایک درجہ آئے گا جب سب کو
کوئی بخشش کا سامان لے کر، جب پاسپورٹ ویزا لگوا کر جب وہ چلا جائے گا جنت کی جانب، اب جنت میں کئی مراحل ہوں گے. مثال کے طور پر جیسے آسمان ہے، پہلا آسمان ہے، اس سے پھر دوسرا آسمان ہے، اس سے پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان ہے. اب بات سے بات نکل جاتی ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، میرے مولا سے کہنے لگا کہ اے میرے مولا، یہ جو اللہ نے آسمان بنائے ہیں اس کی کوئی مثال تو بتائیے کہ پہلا آسمان اس سے بڑا کوئی دوسرا آسمان ہے، پھر اس سے بڑا تیسرا آسمان ہے، تو میں کس طرح سے سمجھوں کہ یہ پہلے آسمان کی حد ہے، پھر یہ دوسرے آسمان کی حد ہے، پھر یہ تیسرے آسمان کی حد ہے. مولا نے فرمایا تو اس میں مشکل کیا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اب جس کو علم چاہیے تو مولا متقیان سے لے گا، حیدر کرار سے لے گا، نور اللہ سے لے گا، وجہ اللہ سے لے گا، کرم اللہ سے لے گا، اسد اللہ سے لے گا، مولا مشکل کشا سے لے گا. فوراً سے آیا، مولا نے کہا ایک سکہ نکالا. سکہ نکالنے کے بعد کہا کہ سمجھ لو یہ جو مسجد نبوی ہے، یہ مسجد نبوی کا جتنا صحن ہے یہ ایک صحرا ہے جہاں اونٹ چلتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا صحرا ہے. مولا اٹھے، تھوڑے درمیان جہاں اونٹ چلتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا صحرا. کیا چل رہا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر. میری ریکارڈنگ نہیں چلی، کہاں سے چلیں؟ اس میں میموری سیو تو نہیں ہو رہا. وہ صلوات پڑھیں محمد وعلى اس میں سے چلا. اچھا وہ ریکارڈنگ. تو مولا علی صلی اللہ علیہ پہنچے اور ایک سکہ جو میرے مولا کے ہاتھوں پہ تھا، مولا نے درمیان میں اس کو رکھا. اب مولا واپس آ کے ممبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ یہ جو سکہ دیکھ رہے ہو، یہ سکہ یوں سمجھ لو کہ آسمان ہے. یہ جو پورا زمین کا احاطہ دیکھ رہے ہو یہ پوری دنیا ہے. اب یہ پہلا سکہ اتنا چھوٹا سا ہے، اس پر ایک اور بڑا سکہ مولا نے معجزہ دکھایا، وہ سکہ کھولا، وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا. پھر کہا کہ یہ دوسرے آسمان کی حد ہے، پھر معجزے سے وہ سکہ بڑا ہوا. پھر کہا کہ اب دیکھو یہ تیسرا آسمان ہے. پھر سکے کو حکم دیا، وہ پھر کھولا، مزید بڑا ہوا. پھر چوتھا دکھایا، پھر بڑا ہوا. پانچواں دکھایا، پھر بڑا ہوا. چھٹا اور ساتواں دکھایا. میرے مولا نے کہا میں کون کہتا ہوں تو یہ خود بخود مراحل بنتے چلے جاتے ہیں. میں بھی علی ہوں تو میرا معجزہ ایسا ہے، وہ علی الاعلیٰ کیسا کہ جس نے بس کہا کن فیکون ہوتا رہا. پہلا آسمان بن گیا، دوسرا آسمان بن گیا، تیسرا آسمان بن گیا، چوتھا بن گیا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان اللہ نے بنا دیے. اب یوں سمجھ لینا کہ بڑے سے صحرے کے درمیان جو ایک چھوٹا سا سکہ موجود تھا وہ پہلے آسمان کی حد ہے. پہلا آسمان اتنا چھوٹا سا ہے، اب دوسرا کتنا بڑا ہوگا؟ پہلے سے پھر ہمیں دوسرا بڑا لگنے لگتا ہے، پر جب تیسرا اللہ نے بچھا دیا اب دوسرا چھوٹا لگنے لگا، اب تیسرا بڑا لگنے لگا. جب چوتھا بنا ہے تو اب تیسرا چھوٹا لگنے لگا. تو اس طرح کرتے کرتے میرے پروردگار نے 7 آسمان بنا دیے. اب 7 آسمان سمجھ نہیں آتے تو 7 آئمہ کیسے سمجھ آ سکتے ہیں؟ پنجتن کیسے سمجھ آ سکتے ہیں؟ اب میں 7 آئمہ پہ بھیج تو تقریر کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو بیان کیا کرنا چاہتی تھی کہ اہل بیت سمجھ نہیں آتے. جب اہل بیت سمجھ نہیں آتی تو لیلۃ القدر علیہ السلام، تو لیلۃ القدر کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ لیلۃ القدر ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے. بلند ہے صلوات محمد اللہ اکبر. تو کیا بیان کیا کہ نام فاطمہ زہرا حق شفاعت رکھتی ہیں، اسی طرح سے ان کی پوتی نام فاطمہ، اور چونکہ فاطمہ زہرا فاطمہ کو اس طرح سے نام فاطمہ کنیت کے نام سے معصومہ. اہل بیت حق شفاعت رکھتے ہیں. روزے محشر میں وہ اتنی حق شفاعت رکھتے ہیں کہ وہ پہنچا دیں گے جنت. اب جنت میں بھی کچھ درجات ہیں آسمان کی طرح، اور پہلی حد جب اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ منزلیں بنی ہوں گی جنت میں، جو زیادہ بہترین اخلاق رکھتا ہے بہترین ثواب ملے گا، جو نیکیاں کر چکا اس کے جتنی پوٹلیاں بھری ہوں گی تو وہ
نیچے والی زمین میں ہوں گے جتنے نیکوکار ہوں گے. جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے پاس جو نعمت ہے وہ دوسری منزل والوں سے کم تر ہے. پھر وہ حسرت کریں گے کہ کاش میں وہاں ہوتا تاکہ وہ ساری نعمتیں وہ مجھے ملتی. جو دوسری منزل میں ہوں گے وہ تیسرے والے کو دیکھیں گے, ان کی جو نعمت ہے وہ ہم سے بھی زیادہ قیمتی ہیں, تو کاش ہم تیسری منزل پہ ہوتے. وہ چوتھی منزل والے کو دیکھیں گے, وہ کہیں گے یہ ہم سے زیادہ جیت گئے, کاش ہم اس مراحل میں ہوتے. پانچویں چھٹی ساتویں, اب ساتویں منزل پر جو ہوگا پھر وہ کوئی حسرت نہیں کرے گا کہ اب مجھے مزید کچھ چاہیے. جب ہم جناب مسلم صلی اللہ علیہ کی زیارت پر پڑھتے ہیں تو آئمہ نے کہا کہ جب ہماری پوتی کے پاس جاؤ وہ حق شفاعت تو ہم بھی رکھتے ہیں, ہم سب کی حق شفاعت ایک جیسی ہے. ہماری پوتی مولا متقین کہتے ہیں جب ان کے پاس جایا کرو, ان کے حرم میں جایا کرو تو زیارت میں یہ پڑھا کرو یا فاطمہ اکشفی فی الجنہ, اے فاطمہ جنت کے مراحل میں ہماری شفاعت کرا دیں. یعنی کہ بی بی سے کہیں جنت پہنچ گئے نا, یہی تک آنا تھا, اب جنت میں جو اتنے سارے سٹیپ ہیں, منزلیں ہیں, اگر چاہیے تو حسرت نہ کرنا, ہماری پوتی کی بارگاہ میں جاؤ اور یہ جملے تکرار کے ساتھ پڑھا کرو کہ مجھے وہی جگہ چاہیے, وہی مرحلہ چاہیے کہ جس کے بعد پھر کوئی حسرت باقی ہے. تو یہ مولا علی السلام نے فرمایا کہ ہمارے دروازے میں جتنی فاتحہ جتنی ہیں وہ سب کے سب باب الہوائے, وہ سب کے سب عطا کرنے والے ہیں. تو اسی طرح سے ایک واقعہ کتابوں میں نقل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا نہیں تھا. اس کو پتہ تھا وہ جب اپنے جاب سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس روڈ سے گزرتا اور بہت زیادہ ٹریفک ہوتا تو وہ کہ اب میں گھر کیسے جاؤں, مجلس ہو رہی ہوتی ہے کہ امام باغ اس کی سڑک سے آتا تھا, تو وہ شخص کہتا کہ میں ٹریفک میں پھنس کے جاؤں, زحمت کر کے جاؤں, میں کیوں نہ مجلس میں چلا جاؤں. مجلس میں چلا جاتا مگر اس کے نہ فضائل میں دھیان ہوتا, نہ مسائل میں توجہ ہوتی, نہ وہ غور سے سنتا, نہ کچھ کرتا. اس کو اتنی بات پتہ چل گئی کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو جاتا ہے, نوحہ ماتم گریہ ہو جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, تبرک تقسیم کیا جاتا ہے. تو وہ شخص کہتا کہ تبرک بھی مل جائے گا, کچھ کھا بھی لوں گا, اور اس کے بعد جب وہ رستہ کھل جائے گا آسانی سے اپنے گھر بھی چلا جاؤں, تو زحمت بھی نہیں ہوگی اور ایک چیز بھی مل جائے گی. تو کرتے 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 اس کو یہ چیز پسند آنے لگی. پہلے تو وہ بوجھ سمجھ کے کرتا تھا کہ فراغت پا جانے, کبھی موبائل استعمال کر لینا, کبھی کہ بس رستہ کھل جائے میں آسانی سے گھر پہنچوں, مقصد تھا گھر پہنچنا. مولا حسین کیسے دلوں کو پلٹتے ہیں, جس طرح سے جناب سیدہ دلوں کو پلٹتی ہے. کیا ہوا کہ وہ برابر تبرک کے لیے پھر ایسا وقت بھی آیا کہ اس کا دل تھا کہ بس آج میں صرف حسین مولا کے تبرک کو لے جاؤں گا. ابھی بھی دھیان مجلس میں نہیں ہے, وہ اپنے جو اس کو کام کرنے میں وہاں کیا جا رہا ہے بس, لیکن دل میں احترام تبرک آ گیا. اب اسی کی نیت سے دفتر سے تیزی سے چلا کہ آج سب سے پہلے تبرک لے لوں گا بھی مگر اب بانٹوں گا بھی. یہ دو احترام جب دل میں آئے فوراً سے پہنچا, وہ مجلس وغیرہ کے تمام مراحل ختم ہوئے, فوراً سے پہنچا, عزاداروں کی جوتیوں کو سیٹ کیا, فوراً تبرک کے جانب کہا کہ آج میں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر تقسیم کرنے کا جب مرحلہ آیا تو اپنے ہاتھ اسے دیتا تھا, اسے چومتا تھا, پھر اس کے بعد عزادار کے ہاتھ میں رکھتا اور اس کو بھی چومتا, احترام کر رہا تھا. کیا ہوا کہ جو وہ شخص کر رہا تھا روز ایک عالم دین اس کو دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے, کہاں سے آئے, جس کو صرف تبرک کھانے سے مطلب ہے, ورنہ سارا ٹائم موبائل استعمال کرتا ہے, یا پھر کبھی یہاں دیکھنا کبھی مجلس میں توجہ اور ذہن نہیں ہے. تو کیا ہوا, اس کو ایک دن معلوم ہوا کہ وہ شخص اب مجلس میں نہیں آ رہا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, پورا آیا. مجلس میں کیوں نہیں آتا, چونکہ وہ نوٹ کرتا تھا کہ اس کا دھیان مجلس میں کیوں نہیں. ایسا کروں گا کہ جب اس کی یہ حد ختم ہو جائے گی, چونکہ میں عالم دین ہوں, میں اس کو کونے میں لے جاؤں گا, تھوڑا بہت درس سکھلاؤں گا, اہل بیت کے فضائل سکھلاؤں گا, اس کے بعد ان کی محبت ڈالوں گا. پھر آج تبرک کا احترام ہوا ہے تو اس کے دل میں فرش عزا کا احترام ہوگا, اس کے دل میں فضائل اور مسائل کا بھی احترام ہوگا. پھر یہ گریہ بھی کر کے رویا کرے گا. اب کیا ہوا, ایک ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے,
پریشان عالم دین کہ وہ شخص کیوں نہیں آ رہا. انتظامیہ سے پوچھا، یہ پوچھا، کہا وہ واقعی نہیں آ رہا، وہ تو ہمارا دوست بن گیا تھا، تبرک بانٹتا تھا. اب پوچھا کہ کیا ہوا ہوگا، کیا وہ ٹھیک ہوگا، سلامت ہوگا. مولا حسین سے توسل کر کے کچھ اعمال کر کے سویا کہ مولا مجھے بتائیں کہ وہ شخص کہاں ہے. اب اس نے کیا دیکھا کہ وہ شخص مر چکا ہے، اسی لیے وہ اب مجلس میں نہیں آ رہا. آپ کی حیرت بنتی تھی تو اس لیے وہ مجلس میں نہیں آ رہا. پھر کیا ہوا کہ اب وہ رونے لگا، ارے میں اس کو سکھلا نہیں پایا، میں اس کی مدد نہیں کر پایا، وہ فرش عزا کی نعمتوں سے محروم رہ گیا. اس کے قبر میں کیا حال ہو رہا ہوگا، اب اس کو مزید کون سکھلائے گا، میری ذمہ داری تھی، میں نے پہلے کیوں نہیں روکا. خود کو لان تان کرنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف کر دیں. گریہ ازاری بلند ہے. اگلی رات جب سویا اس نے اب خواب میں دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام خود اس کے پاس پہلی رات چل کر آئے. وہ مولا کے احترام میں بلند ہوا. مولا علیہ السلام نے اس کو تمام قبر کی پریشانیوں سے امان میں رکھا. اس کے بعد مولا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا آؤ تمہیں تحفے کے طور پر ایک جگہ پر لے جاؤں. مولا میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے. کہنے لگے یہ جو تم میرے تبرک کو چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، جانتا ہوں کہ تم ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں ہو، تم احترام کرنے والے میں سے نہیں ہو، مگر میری نیاز کو جو چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے اور عزادار کو اچھے سے رخصت کرتے تھے، تم بھی میرے ہو چکے ہو. اور جو میرا ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. مولا اس کا ہاتھ تھام کر اس کو ایک جگہ پر لے گئے. وہ عالم دین خواب دیکھا ہے، کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ایک مقام ہے، جنت کا سا منظر ہے اور اتنا وسیع سے وسیع مقام ہے. ایک خوبصورت سا یاقوت اور زمرد سے بنا ہوا قیمتی گوہر نایاب گھر ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو نعمت چاہتا ہے فوراً سے حاضر ہو جاتی ہے. بہت سے خادمین اس خدمت میں مولا حسین نے لگا رکھے ہیں. وہ کہنے لگا مولا یہ کس کا گھر ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ بہت حسین ہے. مولا نے فرمایا کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے. وہ حیران کہ مولا میں تو مجلس ہی نہیں سنتا تھا، میں معرفت کے ساتھ میں تو موبائل استعمال کرتا تھا. فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، مجھ سے کم کی تھوڑے کی امید نہیں لگایا کرو. میں بن مانگے راہب کو 7 بیٹے خود دینا جانتا ہوں. تو تم نے جو نوکری کی ہے تو اس کا صلہ تمہیں کیوں نہ عطا فرماؤں. فاطمہ کا بیٹا بن مانگے 7 سال دیتا ہے تو تم تو پھر میرے خدمت گزاروں میں سے تھے، تم نے تو اپنا نام فرش عزا میں لکھوا دیا تھا. تو پھر بنتا تھا کہ میں تمہیں اس مقام پر، جب تمہیں ہماری ضرورت ہے، جب تمہاری عبادتوں نے تمہیں چھوڑ دیا تو فاطمہ کا بیٹا تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. تو تم نے ایک مقصد کے لیے وہ کام کیا اور اس مقصد کا صلہ حسین خدا آیا ہے. جب مولا نے اس کو قیمتی گھر دے دیا تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ بس میں جب نیند سے اٹھا میں نے دیکھا کہ اتنا سب کچھ مولا حسین نے دے دیا. پھر ہم تو پھر مجلس پڑھنے والے ہیں، ہم تو پھر خود فرش عزا پر چل کے آنے والے. ہم وہ صرف تبرک کو استعمال کرتا تھا، ہم تبرک خریدنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، فرش بچھانے والے ہیں، اہتمام کرنے والے ہیں. تو مولا ہمیں کتنا کتنا دے سکتا ہے. کہتا ہے پھر میں رات کو سویا، میں نے کہا مولا پھر ہمارا کتنا ثواب ہوگا، کاش مجھے بھی پتا چل جائے کہ کتنا ثواب ہوتا. وہ سویا، پھر وہی منظر دیکھا کہ اب مولا حسین پھر اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں اور مولا نے اسے پوچھا کہ نعمتوں کے مزے اٹھا رہے ہو. کہنے لگا کہ بے شک مولا جو آپ دیں تو ان نعمتوں کی لذت 2+2 ہو جاتی ہے، 2+4 ہو جاتی ہے. تو کہا کہ مولا آپ کا شکر ہے. مولا حسین نے فرمایا اتنے تھوڑے پر شکر کر رہے ہو. وہ حیران کہ یہ تھوڑا ہے، جنت کا پورا ایک ٹکڑا دے دیا، کیا یہ تھوڑا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ تو ابھی قبر کا صلہ دیا ہے.
تمہاری قبر کو ہم نے جنت بنایا ہے. ابھی تو میزان رہتا ہے, صراط رہتا ہے, ابھی تو اعمال کو تولنا رہتا ہے. ان مقامات پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. اور اس سے بلندر, یہ تو تمہاری قبر کو جنت کا نقشہ بنایا ہے, ابھی تو تمہیں جنت میں وہ مقام ہم نے دیا ہی نہیں کہ جو تم دیکھو گے. تم اتنے تھوڑے پر راضی ہو, ابھی تو ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں. تو جو ہم پھر ساری ڈیوٹیز کرتے ہیں تو پھر مولا حسین اسلام ہمیں کتنا دے سکتے ہیں. میں نے کیا کہا کہ ان کو دینا آتا ہے, ہمیں مانگنا آنا چاہیے. پھر وہ زبان کون سی لائے کہ جس سے مانگنا سیکھیں, کیونکہ ہمیں مانگنا زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. پھر اہل بیت نے فرمایا کہ اگر مانگنا نہیں آتا تو وسیلہ فاطمہ زہرا کافی ہے. اگر تمہیں مانگنا نہیں آتا, ایک وسیلہ کہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کے وسیلے سے مانگو. چونکہ ہم سب مرد ہیں, ہم پر ظلم ہو ہم برداشت کر سکتے ہیں, مگر عورت کو اس کے بچے اور خاوند کے ساتھ مارا جا رہا ہو, ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا. اور ہماری ماں بہت مظلومہ ہے. جبکہ سرور کائنات لوگوں کو فضائل سیدہ بتاتے جاتے تھے, ان کے احترام میں بلند ہوتے تھے, اپنی جگہ کو چھوڑ کر اپنی پیشانی پر بوسہ دے کر اس مقام پر بٹھاتے کہ جہاں خود بیٹھے ہوتے. رسالت بلند رہتی, عصمت بیٹھی رہتی. جملہ تبدیل کر لوں, فاطمہ زہرا بیٹھی رہتی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہتے. پھر جملہ تبدیل کروں, باپ کھڑا رہتا اور بیٹی بیٹھی رہتی. تو اس مقام عصمت کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. مگر اس بیوی کو بھرے دربار میں کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا. وہ در فاطمہ زہرا جہاں فرشتے آنے پر حیا کرتا ہو, وہ اندر داخل نہ ہوتا ہو, اس کی دہلیز کو, دروازے کو جلا دیا جائے. وہی جگہ کہ جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آتے تھے, احترام کرتے تھے, جھکتے تھے اور سلام کرتے تھے, یا اہل بیت النبوہ, یا معدن الرسالہ, اے فاطمہ زہرا آپ کو سلام ہو. اس در پر جھک کر احترام کر کر وقت کا, زمانے کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام کرتا ہو. کیا یہ وجہ تھا کہ دروازے پر آگ اور لکڑیاں لائی جاتی؟ روایتوں نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ لوگ کھانا بنانا چاہتے تھے اور ان کو اگر لکڑیاں نہیں ملتی تھی, فاطمہ زہرا کے دروازے کو اتنا لکڑیوں سے بھر دیا گیا کہ لوگوں کو کھانا بنانا ہوتا تھا, باہر نکلتے تھے, لکڑیاں لے کر چلے جاتے تھے اور کھانا بناتے تھے. اتنی تعداد میں عصمت کے دروازے پر لکڑیاں رکھی گئی. وہ جو جنت کی وارثہ تھی, ان کے دروازے پر لکڑیاں رکھی گئی. چلو ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا, لیکن آگ لگا دی گئی, علی کے گلے میں رسی باندھی گئی, بیوی کو رلایا گیا, بیوی کو ستایا گیا. محمد مصطفیٰ اتنے کم وقت میں لوگوں نے بھلا دیا, رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. بیوی کو مظلومیت دیکھنا پڑی. واقعہ سنا دوں آپ کو, وقت تیزی سے جا رہا ہے. بلال حبشی غلام عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی سے مسائل کو جوڑ ہوں گے, بہت توجہ سے سنیں گا, کہ بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے بے حد انسیت ہے, بے حد محبت کرتی تھی. بلال حبشی معزز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جس مقام پر آقا نے حکم دیا تو آپ نے اذان کے کلمات کہے, آپ نے گواہی دی. وہ زبان اتنی پاک تھی مگر لوگ پھر بھی کھنس کھاتے تھے کہ بلال اذان نہیں کہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شین کو سین پڑھتے تھے, اشہد اللہ پڑھتے تھے. اشہد اللہ ان سے لفظ شین ادا نہیں ہوتا تھا نماز میں, اذان میں. تو کیا یہ اذان غلط کہتے ہیں؟ اے لوگوں, تم آقا سے زیادہ پڑھے لکھے تھے, ان کو سین شین سنائی پڑتا تھا, تمہیں ان کی لکنت سے مسئلہ تھا. کہا کہ یہ اذان نہیں کہیں. پھر جب اذان نہیں کہی تو خدا کو جلال آیا کہ تب تک صبح نہیں ہوگی. اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ کا غلام اذان نہیں کہے گا تو وہ کیسی زبان ہوگی کہ جب تک خدا اذان نہ سنے وہ سورج
نہیں سمجھتا. اے مسلمانوں یہ کیا کر دیا. فاطمہ زہرا روتی ہوں گی تو عرش و فرش کیسے نہیں ہلتا. جس کی آزان سن کر صبح نہیں ہوتی تو جناب سیدہ کو کتنا ستایا گیا. جملے سنے گئے کہ بلال حبشی ایک ظالم کے پاس تھے کہ غلام تھے اور غلاموں پر ظلم و ستم بھربریت جبر کیا جاتا ہے. ان کے مالک نے درد بھرا جملہ, ان کا جو مالک تھا وہ توحید پرست نہیں تھا, وہ بت پرست تھا. لیکن حضرت بلال جب آقا سفر پر جاتے تھے, جب تبلیغ کرتے تھے, وہ حسین چہرے والے کو دیکھ کر ان کا دل پلٹ گیا. دل سے ماننا شروع کیا مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے. چونکہ اگر ان کو مانتے, اگر وہ کچھ کہتے تو کیا ہوتا, وہ ان کا جو مالک تھا وہ سرفرا ان کو اذیتیں دیتا تھا. اور کیا اذیتیں دیتا تھا, اس کے مالک نے ایک ایسی سیمنٹ کی بلاخ بنوائی جس پر میخیں گڑی ہوئی تھی, میخیں, اور اس پر برہنہ لٹاتا تھا اور اس پر خود چڑھ کے دباتا تھا کہ وہ میخیں بلال کے اندر چلی جاتی تھی. پھر یا کبھی اس کو وہاں سے اذیتوں کو ہٹا کر صحرا میں لے جاتا تھا, اور صحرا میں وہ جب جس سے لہو نکل رہا ہو, جو جس چھل چکا ہو, اس کو صحرا میں لٹا کر کہتا تھا کہو کہ محمد کوئی دین نہیں لایا, کہو کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں آئی, تم بھی ہمارے بت پرست بنو گے. وہ کہتا تھا کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا. وہ برابر ظلم و بربریت کرتا رہا. آقا غیب کا علم جانتے ہیں. آقا نے رقم بھجوائی اس شخص کو کہ بلال میرا ماننے والا ہے, اس کو رہا کرو, مجھے فلاں رقم چاہیے. آقا نے بھجوائی, رہائی کا انتظام ہو گیا. رہا ہو کر دوڑا فوراً مسجد نبوی آقا کے پاس آیا, قدموں میں بیٹھا, کہا آقا جب آپ نے مجھے آزاد دلا دیا تو میں کہاں رہوں, میرا کوئی مالک نہیں ہے, میرا کوئی سرپرست نہیں ہے, ماں باپ تو میرے ہیں نہیں, بے وارث ہوں. جبھی تو غلام خرید کے مجھے وہ اپنے ساتھ لے گیا, مجھ پر ظلم کرتا تھا. آقا مجھے کہیں لے جانا, میں اب آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں, آپ کے خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ نہیں, آپ آزاد ہیں. غلام تو میں تب کروں کہ میں آپ کو اس نیت سے خریدتا کہ یہ آج سے میری کنیزی میں آئے گا, غلامی میں آئے گا, اس کو رہا کر. تو میں نے کہا کہ یہ رہا ہے. کہا آقا میں نے برابر آپ کے جملے سنے, مگر آپ سے دور ہو کر وہ کیسی آزادی ہے, مجھے اپنا بنا لے, مجھے اپنے قدموں میں جگہ فرما دے. آقا نے قبول کیا عقیدوں سے. پھر آقا نے اس کو جب درس و تدریس سکھایا تو اذان دینا سکھلائی. پھر جب اذان دینا آ گئی تو ہر مقام پر ان کا یہ شعبہ رہا کہ وہ آقا کے حکم پر اذان دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے, ہر مقام پر بلال ساتھ ہوتے تھے, ہر جگہ پر ساتھ ہوتے تھے. کئی مرتبہ سفر پر, ہجرت پر, سب جگہ ساتھ. المختصر آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے, بلال سے وہ صدمہ اٹھایا نہیں جاتا تھا, کیونکہ بلال اس آواز کو ترس جاتے تھے کہ آقا کب مجھے کہے آذان کہو تو میں آذان کہوں. خود پر یہ بات واجب کر لی, منت مان لی کہ اب کبھی بھی میں آذان نہیں دوں گا, چونکہ وہ آواز ہے ہی نہیں جو مجھے آذان دینے کا حکم کرے اور میں آذان کہوں. جب آقا نہیں تھے, کسی گلی, کسی مقام, کسی چوراہے سے گزر ہوتا, آقا کی یاد ستاتی, مسجد نبوی میں آتے, خالی منبر دیکھتے تو بہت سینہ پیٹ پیٹ کر ماتم کرتے. در فاطمہ زہرا کو دیکھتے, آقا کا سلام کرنا یاد آتا تھا. گلی بازاروں میں جانا, مسجد نبوی میں لوگوں کا درس لینا, سب کچھ یاد آتا تھا. کلیجہ کٹ جاتا تھا. کہا کہ بس اب لگتا ہے کہ میں مدینہ نہیں رہ سکوں گا, میں کہیں مر نہ جاؤں. مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. آدھی رات چھپ کر, کسی کو بتایا نہیں, سارا سامان باندھا اور چلے. مدینہ چھوڑ دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور قسم کھائی کہ کبھی بھی مدینہ نہیں لوٹیں گے اور کبھی بھی اذان نہیں کہیں گے. یہ جب خود پر واجب کر لیا, مدینہ چھوڑا اور پہنچے, حبش کے رہنے والے تھے, شام پہنچے اور وہاں رہنے لگے. ایک عرصہ گزرا, مہینہ گزرا. ایک رات جب سوئے تو آقا کو خواب پہ دیکھا.
سرور کائنات اس عالم میں ہے، گربان چاک ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، خاک آلودہ جسم ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا، اے بلال، سب نے میری فاطمہ کو چھوڑ دیا ہے، کیا آپ نے بھی میری فاطمہ کو چھوڑ دیا ہے؟ کہا کہ مجھے گوارا نہیں ہے، میری بیٹی تنہا ہے، کوئی باپ کا غصہ دیتا نہیں، تم تو ہمارے چاہنے والا ہو، کبھی تو فاطمہ کے دروازے پر جاؤ، کبھی ویسے ہی سلام کرو، جاؤ فاطمہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ فوراً سے پہنچے، فوراً راتوں رات پھر سامان باندھا۔ جب ایک مہینہ ہو گیا، بلال تھے نہیں، لوگوں کو پتا راتوں رات بلال کہیں چلے گئے، آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، مدینہ رہ نہیں پائے۔ اور جب صبح دروازے سے، مدینے کے دروازے سے اندر آئے تو لوگوں نے دیکھا ہر طرف خبر پھیل گئی، بلال آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، وہ دیکھو بلال آ گیا، وہ دیکھو بلال آ گیا۔ خبر فوراً سے پہنچی فاطمہ زہرا کی طرف، یہاں بلال اپنے قدموں کو سنبھالنا مشکل ہوتا، کبھی دیواروں کو دیکھتے، کبھی دروازوں کو دیکھتے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے مسجد نبوی دیکھا، خود کو زمین پر گرا دیا، ہائے میرا مولا چلا گیا، ہائے میرا آقا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت گریہ وزاری کی۔ بیوی نے جب آواز سنی، ارے بلال آ گئے، ارے بلال آ گئے، بیوی نے جناب فضا کو بھیجا، کہا کہ بلال سے کہو نبی کی بیٹی یاد کر رہی ہے، ذرا ہم سے بھی تو ملنے کے لیے آئے۔ وہ فوراً سے بیوی جب پاس پہنچی، بلال کو پیغام سیدہ دیا، وہ فوراً سے دوڑا بیوی کے دروازے کی طرف۔ بیوی اپنے گھر کے اندر ہے اور کلام کر رہی تھی، جیسے ہی بلال کو آتا دیکھا، اہل بیت کی مستورات کی مرمت تو دیکھیے، کبھی بیوی فاطمہ زہرا غلام زادے کو سلام کہتی ہے، کبھی زینب کبریٰ سلام کہتی ہے۔ سیدانیوں کا مقدر کیسا ہے۔ بلال حبشی کو آتا دیکھا، واجب تھا کہ وہ سلام کرتے، مگر خود فاطمہ زہرا نے کہا، اے بابا کے غلام خاص، تجھے فاطمہ زہرا سلام کہہ رہی ہے۔ بلال مٹی پر گر گئے، ماتم کرتے تھے، کہتے تھے آقا زادی غلام کو سلام کرنے دیا ہوتا، آج کے سلام فرما رہی ہے۔ کہتی ہے کہ بلال، آج تجھے دیکھ کر مجھے میرے بابا کی یاد آ گئی، ارے تجھے دیکھ کر مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب تو اذان کہتا اور میرا بابا اذان سن رہا ہوتا۔ عجب اللہ، عجب اللہ، میرا بابا اذان تجھے حکم دیتا۔ کہا کہ اے بلال، فاطمہ زہرا یہ چاہتی ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی چلے جاؤ، اس مقام پر اذان دے دو، ارے میں جب اذان سنوں گی، ارے میں اپنے بابا پر بہت روؤں گی۔ مدینے والے رونے نہیں دینا چاہتے، میں آج کھل کر بابا کو روؤں گی۔ مسجد نبوی جا کر اذان کہو۔ بلال کہنے لگے، اے شہزادی کونین، جب سے آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے، میں نے قسم کھائی تھی کبھی مدینہ نہیں آؤں گا، مگر آپ کے بابا نے حکم کیا میں مدینہ آ گیا۔ اے بیوی، میں نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ جب تک آقا نہیں کہیں گے میں کسی کے بھی کہنے پر آزان نہیں کہوں گا۔ میں نے قسم کھائی ہے، میں نے منت مانی ہے، اب جب تک میرا آقا مجھ سے نہیں کہے گا تو میں آزان نہیں کہوں گا۔ جناب سیدہ نے یہ سنا، کہا اے بلال، یہ بابا کی بات تو تمہیں یاد رہی مگر یہ یاد نہ رہا، میرے بابا ہی فرماتے تھے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر میں کہہ رہی ہوں آزان کہو تو گویا میں تو نہیں کہہ رہی، میرے بابا حکم دے رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کے لہجے میں، ارے بیوی نے اپنا لہجہ تبدیل کیا، مصطفیٰ کے لہجے میں کلام کیا اور کہنے لگی، اے بلال، مصطفیٰ حکم دے رہا ہے مسجد نبوی جاؤ، آزان کہو، میری بیٹی مجھ کو رونا چاہتی ہے، جی بھر کے آزان کا حق ادا کرو۔ بس جب بیوی نے حکم دے دیا، آقا کے لہجے میں حکم ہو گیا، فوراً سے لگ کے دوڑے مسجد نبوی۔ اب پیر کب کب آتے تھے، مسجد میں جایا نہیں جاتا، اگر ہمت کر کے محراب پر پہنچے، ایک مرتبہ جملہ کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شہزادی اذان سننے لگی، ارے بابا کا زمانہ یاد آ گیا،
कैसी गुर्बत है। एक और मंजर याद दिला दूं, अरे इमाम अली रजा ने देवर से कहा मरसिया पढ़ दो। अब जो देवर ने कहा कि मौला मैं मरसिया पढ़ूं, मौला की बहनें पर्दे के पीछे मजलिस को सुन रही थी। एहतमाम फर्श अज़ा मौला रजा के घर में हो गया। मौला ने मरसिया कहा कि देवर जरा मरसिया पढ़ो। वो नीचे बैठने लगा। मौला ने कहा ना तू हमारा ज़ाकिर है, अरे तेरा मकाम बुलंद है, मिंबर पर बैठ कर जिक्र करो, मैं आज़ादार हुसैन बनकर जमीन में बैठूंगा। देवर ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। देवर कह रहा था या फातिमा ज़हरा एक मर्तबा करबला आ जाए, आपका हुसैन अकबर के सीने से बर्छी खींच रहा है। ए फातिमा ज़हरा करबला आ जाए, आपके असगर को तीर मारा गया। ए फातिमा ज़हरा जरा करबला आ जाए, अरे हसन के यतीम कासिम के लाशे को घोड़े से पामाल किया गया। हुसैन लाशा नहीं गठड़ी ला रहे थे। ए फातिमा ज़हरा जरा करबला आ जाए, अरे आपने जिसको दुआ में मांगा आपका अब्बास शाने कटा कर फरार बन सो गया। ए फातिमा ज़हरा जरा करबला आ जाए, आपकी बेटी की गोद उजड़ गई और मोहम्मद के लाशे हुसैन लाए। ए फातिमा ज़हरा करबला देखिए, जिस हुसैन को देख देख कर जीती रही, अरे 9 लाख के लश्कर ने घेर कर हुसैन को मारा। अरे कोई तलवार मारता, कोई नेज़े मारता, कोई तीर मारता, हद हो गई। 13 ज़रबें चल रही थी, फातिमा तड़प रही थी। अरे जिसने अपने बालों से हुसैन का मक़तल साफ किया। हज़रत मौला जब मसाइब पढ़ चुके नीचे उतरने लगे तो मौला इस्लाम ने कहा कि बड़े बेहतरीन मसाइब पढ़े, इसमें एक जुमला इजाफा कर दो। ए फातिमा ज़हरा जब उनको रो लेना, अरे आपका एक बेटा जो तूस पर गुर्बत के आलम में मारा जाएगा, हो सके तो उस गरीब को भी रो लेना। कहने लगा मौला ये फातिमा ज़हरा का कौन सा बेटा, अरे मुझे तो पता न चल सका। मौला ने गिरबान चाक किया, कहा वो फातिमा का मजलूम बेटा मैं अली रज़ा, अरे
सलाम अलैहि वसीले से ए रब सुब्हानहू व तआला फातिमा मासूमा को शिफाए कामिला वाले नसीब फरमा। जहाँ जिस मकाम पर जितने बीमार हैं उन सबको बावस्ता अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम सबको शिफाए कामिला वाले नसीब फरमा। परवरदिगार मरीम फर्श हज़ारों वाली को अपने शौहर और बच्चों के साथ आबाद शाद फरमा। नन्हे बाबुल हवाइज मौला अली अलैहिस्सलाम के सदक़े से रुमा वाली को जल्द से जल्द फायदा औलाद फरमा। परवरदिगार आलम के घर में जल्द से जल्द उनके औलाद की खुशी देखने की तौफीक और सआदत नसीब फरमा। रब सुब्हानहू व तआला जितनी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं रब सुब्हानहू व तआला जो जिसकी गोद में अभी तक वो खुशी ना आ सकी जनाब मासूम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि के सदक़े से मौला अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज के सदक़े से उन सबको जल्द से जल्द इसी साल में खुशी देखना नसीब फरमा। परवरदिगार आलम मौजज़े से उन्हें साहिब औलाद फरमा। जो तुझसे आस और उम्मीदें लगाए बैठे उन तमाम बहनों को जल्द से जल्द मौला का सिपाही अता फरमा। परवरदिगार आलम रुमा बाजी के बच्चों को सेहत और सलामती के साथ उम्र अता फरमा। ऐ रब सुब्हानहू व तआला बनियाने फर्शादा शहनाज़ा भी को उनके शौहर और बच्चों के साथ सदा आबाद इरशाद फरमा। बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमा। घर के तमाम बच्चों को रब सुब्हानहू व तआला तुझे वास्ता है बीबी सकीना सलाम अलैहा उनको दीनी और दुनियावी तालीम कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। बनियाने फर्शादा शहनाज़ बाजी को क्या नाम था नाजिश बाजी को परवरदिगार आलम उनको अपने शौहर बच्चों के साथ बच्चे के साथ बेटे के साथ बेटी के साथ सदा आबाद इरशाद फरमा। के शौहर के रोज़गार में भी बरकत व सदका फरमा। रूमा बाजी के शौहर के भी रिज़्क़ रोज़े में इजाफा फरमा। परवरदिगार आलम फातिमा ज़ैन को अपने बेटे के साथ सदा आबाद इरशाद फरमा। परवरदिगार इस घर के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत बुलंद दर्जात फरमा। उनके सास और ससुर रब सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में नहीं है उनको जल्द से जल्द मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बरज़ख में शफ़ाअत नसीब फरमा। इन सब के इस घर के तमाम मराहिल में आसानियाँ पैदा फरमा। परवरदिगार आलम इन छोटे छोटे तमाम मुस्कुराते हुए बच्चों को इन सब की खुशियाँ इनके वालिदैन को देखना नसीब फरमा। जो कुछ ये खुद मांग रही रब सुब्हानहू व तआला इनको खाली हाथ ना पलटा। जो हमसे कहा गया है मांगने के लिए हमने भी मांगा रब सुब्हानहू व तआला हमें खाली हाथ ना पलटा। हाजिर महफिल की तमाम हाजत को कबूल व मंजूर फरमा। बानियाने फर्श अज़ा के तमाम हाजत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम ये तमाम भाइयों को बहनों को इनके अजीज़ व अक़ारिब जिनको इन तमाम लोगों को दुआओं में शामिल करने के लिए कहा परवरदिगार आलम के तमाम हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम फातिमा भी कि ज़ैनब हाँ मुझे याद था दुआओं में भी उनको जल्द से जल्द शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। रब सुब्हानहू व तआला जो माएँ जिनके बच्चे थोड़े स्पेशल चाइल्ड है रब सुब्हानहू व तआला बीबी सकीना के सदक़े से उनको मुझसे शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। उनकी माओं को रहमत अता फरमा। रब सुब्हानहू व तआला उनके मराहिल को आसान फरमा। हर बेटी के वालिदैन को तुलानी मरतुलानी हयात नसीब फरमा। परवरदिगार इस घर के तमाम बच्चे आलिशा को रब सुब्हानहू व तआला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से बहरामंद फरमा। रब सुब्हानहू व तआला हम सब जितने भी आए हैं मौला बाबुल हवाइज के सदक़े से परवरदिगार आलम जो कुछ पढ़ा सीखा समझा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब सुब्हानहू व तआला हमारे पास वो ज़बान नहीं है जिससे तुझको मांगे या राज़ी करे। बीबी सैयदा का वसीला लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हैं हम तमाम जितने लोग इस फर्श पर आए जो नहीं आ सके जो घर पर रह गए तमाम आलम इस्लाम के जितने फ़र्द हैं उन सबको बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमा। अहले बैत इस्लाम के ज़िक्र से तामैशर से यूँ ही रिश्ता कायम व दायम फरमा। रब सुब्हानहू व तआला दीन इस्लाम को ज़िंदा व जावेद फरमा। हम सब की आक़िबत खैर फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की नेक और शरई हाजात को कबूल व मंजूर फरमा। जितने लोग इस फर्श पर आए किसी को खाली हाथ ना पलटा। इमाम ज़माना के सदक़े से हमारे तमाम भाई को कबूल व मंजूर फरमा। हमारे तमाम हाजत में से सबसे बड़ी हाजत क़ाइम आले मोहम्मद के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। जब हमारा करीम मौला हमारा सखी मौला जब अली का जलवा आ जाए ज़ुहूर फरमा दे। परवरदिगार आलम हमें लब्बैक कहने वाले में शामिल फरमा। हमारे एक एक माओ बहनों बेटों की जितनी जो दुआएं मुझे नहीं मालूम मौला को सब पता है। रब सुब्हानहू व तआला उन सबको अता करके हम पर एहसान फरमा। हम सब की हाजतों को फरिश्तों की आमीन शामिल फरमा कर हम पर एहसान अज़ीम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि वालि अहमद तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए इस घर के तमाम मरहूमीन को अपना बड़ा दर्जा करिए।